رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو مہندی لگائے صورت جب شام کی دلہن کو سرخی لیے سنہری اربود کی کبا ہو راتوں کو چلنے والے رہ جائے تھک کے جس دم امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے جب آسماں پہ ہر سو بادل گرا ہوا ہو پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو پھولوں کو آئے شبنم جس دم وضو کرانے رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو کس خاموشی میں جائے اتنے بلند ڈالے تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو ہر بات مند دل کو رونا میرا رلا دے بے ہوش جو پڑے ہوں شاید انہیں جگا دے دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارا کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. ماشاء اللہ. اب 10th کلاس سے سارا اخلاق تقریر کرتی ہیں اقبال اور نشاط ثانیہ. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیر کرے خاکی میں جا پیدا کرے پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان استاد اور خاص طور سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. 10th کلاس سے تقریر کرتی ہیں سارا اخلاق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جہاں پیدا کرے پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار اور طاقت سے آپ اپنے جہاں پیدا کرے. صدر گرامی معزز مہمان گرامی اور میرے ہم مکتب بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم. مجھے آج اس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع دیا گیا ہے. اس کا عنوان ہے علامہ اقبال اور مسلمانوں کی نشاط ثانیہ. صدر گرامی غلامی انسان میں رنگ و بو کی سب سے بڑی عادت ہے اور پھر ایک ایسی قوم کی غلامی کی نگاہ میں مسلمان ایک شودر اور چنڈال سے تبدیل ہو. یہ غلامی کی ایک ایسی قسم ہے کہ توحید کا لمبردار کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا. علامہ مرحوم جن کی نگاہیں پردہ خوشا پردوں کے پیچھے آنے والے انقلاب کو بے پردہ دیکھ رہی تھی اس قدر سے کیسے غافل رہ سکتے تھے. آپ کی اس میں جہاں بھی نے اس خطے کو محسوس کرتے ہوئے 1930 میں الاد آباد کے مقام پر اپنے ذاتی خطبے میں انگریز کو یہ صاف صاف بتا دیا کہ برصغیر مسلمان انگریزی استعمال کے بعد ہم ہندو استحصال کو ہرگز